اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کیا اس رویے کی قرآن اجازت دیتا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی انبیاء، اولیاء اور سید الانبیاء کے بارے میں قرآن اجازت دیتا ہے؟ اور اگر میں آیات پڑھوں اور قرآن اجازت نہ دے تو وہ لوگ جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کون سے دین کی ترویج کر رہے ہیں؟ وہ مسلمان اپنے آپ کو کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی انہی آیات کے جو ترجمے کرتے ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی نہیں، وہ تو ترجمہ کر نہیں سکتے. تو ان ساری باتوں کو دیکھنا ہے، عقائد قرآن مجید کے مطابق ہونے چاہیے. دین کے عنوان سے ایک پراپرگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک لینگویج کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس سے دین اور مذہب بہت بدنام ہو رہا ہے. وہ رویہ گفتگو کا ایسا ہے کہ جس کے اندر ادب نہیں ہے، جرأت مندی، جرأت کے الفاظ جس کو کہتے ہیں نا، جسارت کے الفاظ. عامت الناس کے لیے جسارت کے الفاظ استعمال کرنا جس سے کسی کی توہین ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو کوئی بندہ اپنے آپ کو دین کا رہنما قرار دے کر اور دینی شخصیات کے اوپر اور ائمہ دین پر، اولیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت اعظام پر، ایون کہ انبیاء کرام اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس طرح بد اخلاقانہ اور جو تعظیم سے گھرے ہوئے الفاظ ہیں، کوئی کس طرح بول سکتا ہے؟ اس کی قرآن حدیث اجازت نہیں دیتا. اور میں تمہید کے اندر یہ بھی گفتگو کر ڈالوں، دیکھیں یہ تعظیم رسالت مآب کا عقیدہ ہی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ ہی ہے جس نے اس امت مسلمہ کو 14 صدیوں میں زندہ کر رکھا ہے. کیونکہ آپ بقیہ جتنے بھی عقائد ہیں، جب آپ ان عقائد کو دیکھیں گے تو اس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ایون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اس عقیدے کی بنیاد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن مجید کے اندر ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اللہ ایک ہے اس کا بتایا ہمیں کس نے؟ رسول پاک کی ذات اقدس نہیں نا. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی تعظیم، آپ کے بارے میں جو عقائد ہیں، اگر یہی لوگوں نے اپنی گفتگو کے اندر مسخ کر دیے اور اس کا لحاظ ختم ہو گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت کا عقیدہ ختم ہو گیا، تو یہ میری بات سوشل میڈیا کے مستشرکانہ مزاج کے جو محققین ہیں وہ میری بات کو نوٹ کر لیں، پھر آپ کو توحید بچانا بھی مشکل ہو جائیں گی. کیونکہ اس طرح کی گفتگو ہم سن رہے ہیں عام جرأت کے ساتھ اور بد اخلاقانہ انداز میں گھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ. اس طرح کی گفتگو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر انبیاء اولیاء کی گستاخی تو ہوگی. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں اور ہماری قوم، ہماری جنریشن وہ سنتی ہے ان الفاظ کو اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ الفاظ بولنے والا بندہ پتہ نہیں کتنی کی دین کی خدمت کر رہا ہے. وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ دین کو مسخ کر رہا ہے. دین کا اصل چہرہ جو ہے وہ مٹا رہا ہے اور اپنے الفاظ کے ساتھ
نیا چہرہ دین کا جو بد اخلاقی اور بغیر تحقیق اور بغیر پڑھے اس نے بنا رکھا ہے، وہ اس کو ترویج دے رہا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے جملے، ان کے اختیارات کے عقیدے کو مسخ کرتے ہوئے کہنا، تو اسلام تو میں آپس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے گرے ہوئے الفاظ کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فرض عین ہے کہ جب ہم انبیاء کرام کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں تو ہم اتنے مؤدبانہ الفاظ لے کے آئیں، ایسے الفاظ جو محبت اور ادب سے سینچے گئے ہوں، وہ الفاظ لے کے آئیں، ان کے ذریعے ان مقدس ہستیوں کے اوپر گفتگو کریں، نہ کہ گھر کے جھگڑوں میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، گلی بازار کے جھگڑوں کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا آپس کے اندر بے تکلفانہ انداز کے اندر جو گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اٹھا کر ان کی ذات کے بارے میں تکلم کرتے ہوئے ڈال دیے جائیں۔ اس کی اجازت دین بالکل نہیں دیتا۔ طبیعت ایک ایسی چیز ہے دوستو، اگر اس کو لگام نہ ڈالی جائے تو یہ بے لگام بڑی جلدی ہو جاتی، لہذا اس کو لگام ڈالنی ہوگی، اس کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ میرے سامنے جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہستی، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا شرف، میرے ماں باپ کروڑوں بار بھی فدا جائے نا تو پھر بھی زیادہ۔ میری زندگی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، میری زندگی میری جان سے بڑھ کر میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ بھی کروڑوں بار قربان جائے تو وہ ہستی تب بھی بڑی معظم ہے۔ آپ دیکھیں نا رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تو کیا کہتے؟ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر، خدا کی قسم یہ ادب کی انتہا تھی، ادب کی انتہا تھی کہ ماں باپ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ان سے ہی کچھ سیکھ لو کہ صحابہ کس طرح پیش ہوتے تھے۔ آج کل کے مستشرکانہ مزاج کے جو محققین پیدا ہوئے سوشل میڈیا پر، ان پڑھ جاہل، پڑھتے ہیں نہ پڑھنے کی صلاحیت ہی ہے، ظالم بغیر ترجمے کے کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اور باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں پورا ذخیرہ ہے حدیث انہوں نے اٹھا کے پڑھا ہو۔ سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتے سارا سکرپٹ تیار کیا جاتا ہے پہلے، اور اس کے بعد اس کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے محققین کبھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ، ایک بند کمرے کے اندر وہ اپنے پورا سکرپٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اپنے پورے لینگویج جو الفاظ جو بد مذہبی انہوں نے پھیلانی ہوتی ہے، بد اخلاقی پھیلانی ہوتی ہے، بد دینی پھیلانی ہوتی ہے، کیونکہ مزاج مستشرکانہ ہے، عیسائیوں جیسا مزاج ہے، یہودیوں جیسا مزاج ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے عیسائی اور یہودی معاشرے کے اندر دین کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، قرآن پر، یا پھر انبیاء کرام کی ذات پر، صحابہ اور اولیاء اور اہل بیت کی ذات پر ایسے جملے کستے ہیں تاکہ اس امت کے اندر، اس ملت کے اندر دین صرف ایک ٹمپریلی سا رہ جائے، دین کی اصل ساخت بطور ایمان بھی اس سطح کا کہ جان سے بھی بڑھ کر ہو، وہ اس روح کو کھینچنا چاہتے ہیں۔ بد اخلاقی اس سطح پہ پہنچی، اور یہ بتدریج بد اخلاقی جو بڑھ رہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے وہ الفاظ اپنے باپ کے بارے میں نہیں بولتے، وہ گرے ہوئے الفاظ انبیاء اور اولیاء کی شان میں بول دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہے، فیس بک پہ سب آتے ہیں وہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی کہ اگر یہی الفاظ اٹھا کر وہ اپنے باپ کے سامنے کہتے تو شاید باپ کان سے پکڑ کے گھر سے نکال دیتا۔ ظالموں، اس وجہ سے باپ کے سامنے ایسے الفاظ نہیں بولتے، اور تمہارے ایمان کا ذوف، تمہارے ایمان کی شامت اس سطح پہ پہنچی کہ تم رسول پاک کے بارے میں الفاظ بولو۔